بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ 3-4 روز کی گہما گہمی کے بعد کہتے ہیں کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ یہ آئینی ترمیم نہ پاس ہونی تھی، نہ اس کے لیے کوئی سنسیئر تھا۔ کیوں سنسیئر نہیں تھا؟ کیونکہ ایک ایونٹ ہوا تھا چند روز پہلے نیشنل اسمبلی کو، اس کو زائل کرنے کے لیے یہ ایک آئینی ترمیم پیش کر دی گئی، اور اس کا رزلٹ وہی تھا جو نکل آیا۔ جہاں تک کوئی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پہاڑ کھود لیا، کنویں سے پانی نکال لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب 2002 سے 96 سے تو میں ان کو جانتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ ان کو دیں کچھ، حکومت چلتی رہے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ آگے، پھر اس کے بعد یہ 2002 میں احتشام ضمیر کو کہتے تھے ضمیر کی بات کریں، اور اسمبلی میں ڈیسک بنائے گئے۔ میں یہ آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں جو انہوں نے کہا۔ پھر یہ ایک جلوس لے کے آگے، پھر انہوں نے ابھی چند روز کی پہلے کی بات ہے کہ پٹرول کو 100 روپے لائیں گے، 150 سے ڈالر کو 170 سے 120 پہ لائیں گے، اور پھر 340 روپے پہ پٹرول چھوڑ کے گئے، 337 پہ یہ ڈالر چھوڑ کر گئے۔ اور اس وقت یہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم تھے، بیٹا ان کا مواصلات کا منسٹر تھا، ہاؤسنگ کا منسٹر ان کا تھا، مذہبی امور کا منسٹر ان کا تھا، ڈپٹی اسپیکر ان کا تھا، کشمیر کا منسٹر ان کا تھا۔ یہ تو ان کے حالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ابھی ڈنڈا پور کہہ رہا تھا کہ سانو نوٹ دکھاؤ ساڈا موڈ بنے، تو مولانا صاحب نو نوٹ دکھاؤ انہاں دا موڈ بنے۔ کہاں سے ان کو پیسہ آتا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ وہ جو کل تقاریر ہو رہی تھی اسمبلی میں کہ مولانا صاحب نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی والے، کل پی ٹی آئی والے جب گالیاں نکالیں گے ان کو تو وہی تقاریر دکھائیں گے کہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے تھے۔ کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ ایک نیشنل اسمبلی کے ممبران کو اٹھانے کا الزام لگ رہا تھا، اس کو زائل کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا، اور اس کو ریجیکٹ تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ چند دن کے بعد آئے گا، یہ بل پاس ہو جائے گا، کچھ ترامیم آ جائیں گی اس میں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر بنائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ وزیر آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو بنا دیتے ہیں سندھ سے سینیٹر۔ اسی طرح ان کو آفر ہوئی ہے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کی، حالانکہ یہ باپ بیٹا کے پی سے جیت ہی نہیں سکتے۔ اور انہوں نے جو سیاست کی ہے، اور جو یہ 2 سپیچیز کل انہوں نے کی ہیں، یہ میں دکھا دیتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ والوں کو یہ سوچنا ہوگا۔ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے، نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ 50,000 نہیں بلکہ 25-30 ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے، اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بلو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے، اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا۔ اور ان کے اندر بھی جو بھیڑیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان کو بھی سامنے لانا ہوگا، نہیں تو 3-4 نام میں بھی بتا دوں گا ان کو۔